چکی میں لا کے پیستی اور اونٹ کے لیے غذا تیار کرتی. فرماتی ہیں میں سارے گھر کا کام کاج کرتی، اور حد میری فرما برداری کی یہ تھی کہ باہر ایک آدمی سودا بیچنے آیا اور مجھ سے کہنے لگا تو اجازت دے تو تیرے دیوار کے سائے میں کام کاج اتنا کرتی ہوں کہ اپنے شوہر کے جانوروں تک کی دیکھ بھال کرتی ہوں. باہر ایک آدمی سودا بیچنے والا آیا، کہنے لگا اسماء اگر اجازت دو تو تیری دیوار کے سائے میں بیٹھ کر میں چیزیں فروخت کر لوں. تو فرماتی ہے نہیں، میں نہیں اجازت دیتی، یہ میرے شوہر اس مملکت کے سربراہ ہے، میرے خاوند آئیں گے تو ان سے پوچھ کے تمہیں سائے کی اجازت دو گی. شوہر آئیں گے تو پوچھوں گی، وہ کہیں گے تو سائے میں سودا بیچ سکتا ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتے ہیں شکوہ کوئی نہیں، گیلا کوئی نہیں، کوئی کسی قسم کی بات نہیں. ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. فرماتی ہیں کام کر کر کے میں تھک گئی، وقت سے پہلے بوڑھی ہونے لگی. میرے ابا جی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام بھیجا، ایک خادم بھیجا کہ میری بیٹی تھک گئی ہے کام کر کر کے. فرماتی ہے ڈائریکٹ نہیں بھیجا، حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ مہربانی فرمائیں تو زبار سے کہہ دے میری بیٹی ہے وہ تھک گئی ہے، میں ایک نوکر دے دیتا ہوں کام میں ہاتھ بٹائے گا. فرماتی ہیں جناب صدیق اکبر نے حضور سے کہا رسول کریم نے میرے گھر میں وہ ملازم بھیجا تو میں نے اپنے آپ کو آزاد سمجھنا شروع کیا. دوستو، ماؤں بہنوں بچیوں، یاد رکھو تم بڑی شہزادیاں ہو. وہ کسی دانشور کا کال دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں ملکہ نہ بھی ہو تو اپنے باپ کے گھر میں شہزادی تو ضروری ہوا کرتی ہے. اپنے شوہر کے گھر میں ملکہ نہ بھی بن سکے تو اپنے باپ کی شہزادی ضرور ہوتی ہے. لیکن کونین کی شہزادی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ میں چکی پیستی ہے. حضرت فاطمہ اور میرے دوستو جتنے بھی گھر کے کام بی بی کر لے، کبھی چھالے دیکھے آپ نے کسی کے ہاتھوں میں؟ شہزادی کونین کے ہاتھوں میں چھالے ہوتے تھے. علامہ سبوری نے لکھا ہے اتنی پریشانی کا عالم ہے، غربت ہے، شہزادی کونین یہ دو جہاں کے شاہ ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ایک دن حضرت علی سے شکوہ کوئی نہیں کہ آپ خرچہ نہیں دیتی. کہنے لگی مجھے پتا ہے آپ کے پاس وسائل زیادہ نہیں، اگر چرخہ لا دے. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں چرخہ لا دے تو میں سوت بنا کے آپ کا ہاتھ نہ بٹا دوں. میں آپ کا چکی پہلے پیستی ہیں، آٹا پہلے گوندتی ہیں گھر میں. علامہ سبوری نے لکھا ہے کہنے لگی چرخہ لا دے. حضور چرخہ لے کے آئے، حضرت علی چرخہ لائے، سیدہ فاطمہ نے چرخہ بھی چلانا شروع کر دیا. چکی پیس کے، بچے پال کے، آٹا گوند کے، سارے کام کر کے، ساتھ چرخہ بھی. 6 دینار کا سود پہلی دفعہ بکا. توجہ ہے آپ کی؟ 6 دینار پہلی دفعہ بکا. فرماتی ہیں ایک لسٹ دی حضرت فاطمہ نے، کالی یہ 6 دینار لے جاؤ اور بازار سے یہ سودے لا دو. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے بازار گیا تو سامنے سے مجھے ایک شخص ملا، وہ مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے. میرے پاس آیا، کہنے لگا علی کچھ دینا. میں نے کہا کیا چاہیے؟ کہنے لگا 6 دینار. کتنے؟ فرماتے ہیں الہی ماجرا کیا ہے؟ جیب میں ہاتھ ڈالا. یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نے نور تیرا، سب گھرانہ ہی نور کا. رسول پاک کے داماد مقتدر نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 6 دینار دے دیے. فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کہ گھر جا کے فاطمہ کو کیا جواب دینا، اس نے تو محنت کر کے کمائے تھے. فرماتے ہیں میں نے رخ پھیرا تو ایک آدمی بھاگا بھاگا آ رہا ہے. کہنے لگا انت علی، آپ علی ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں علی ہوں. نام من انت، تو کون ہے؟
کہتے میں بازار نہیں جانتا، تو کون ہے؟ کہنے لگا یہ چھوڑیے، آپ نہیں جانتے، میں تو آپ کو جانتا ہوں۔ آپ کو سارا زمانہ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ فرمایا میں تو آپ کو جانتا ہوں نا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا مجھے سفر پہ جانا پڑا، یہ اونٹ بیچنا ہے، خریدیں گے؟ کتنے کا؟ کہنے لگا 100 دینار۔ فرمایا میرے پاس تو پیسے نہیں۔ کہنے لگا جب ہوں گے دے دینا۔ جب حضرت علی کہتے ہیں میں نے اس سے لگام پکڑی، وہ چلا گیا، میں نے رخ پھیرا ہی تھا، ایک بندہ آگے کہنے لگا جی اونٹ بیچیں گے؟ اونٹ بیچیں گے؟ میں نے کہا بیچنا ہے، کیا دو گے؟ کہنے لگا آگے گیا، پیچھے گیا، اونٹ کے دائیں گیا، بائیں گیا، کیا لیں گے؟ میں نے کہا آپ بتائیے۔ کہنے لگا جی 160 دینار۔ خریدا کتنے کا؟ اور ادھار بیچا کتنے کا؟ اور نگد؟ فرماتے ہیں میں نے اس کو دیا، 160 دینار لیے۔ اب میرے دل میں خیال ہے وہ جس سے خریدا تھا وہ مل جائے تو واپس تو کر دوں۔ فرماتے ہیں میں ڈھونڈنے لگا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے مل گیا۔ میں نے کہا پکڑ اپنے پیسے۔ 100 دینار اس کو دیا، 6 دینار کا سودا خریدا، 54 دینار جیب میں ڈالے، لا کے سیدہ فاطمہ کی گود میں رکھے۔ میں نے کہا فاطمہ 54 دینار، پاک نبی کی پاک بیٹی، عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو آتا ہے جہاں سے مرضی لا، میرے خرچے پورے کر، یہ نہیں فرمایا۔ کالی میری جرت نہیں پوچھ سکوں، پر میں چاہتی ہوں میرے بچوں کے گلے سے جو لقمہ اترے حلال کا اترے۔ میں پوچھ سکتی ہوں 54 دینار کہاں سے آئے؟ حضرت علی کہنے لگے کونین کے بادشاہ کی بیٹی، 100 دینار تیرے، 6 دینار تو درویش اور فقیر لے گیا۔ 100 دینار کا اونٹ خریدا، 160 کا بیچا، 6 کا سودا لے آیا، 54 واپس لے آیا۔ بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوتی ہے، بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوتی ہے۔ بیٹی 7 سمندر پار بھی ہو تو خیر اپنے ابا جی کے گھر کی مانگتی رہتی ہے، بیٹیاں بیٹی ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی جائیے پہلے جا کے حضور کو تو بتا کے آئیے، اس برکت کے بارے میں حضور کو تو بتلا کے آئیے۔ شیر خدا کہتے ہیں مسجد نبی میں قدم رکھا، خیال آیا، خیال آیا، خیال آیا۔ مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ فرماتے خیال آیا، رسول کریم نے مسکرا کے فرمایا علی دیکھا میری بیٹی کے 6 دیناروں کی برکت، دیکھا میری شہزادی کے 6 دیناروں کی برکت۔ فرمایا تجھے پتا ہے بیچ کون گیا ہے اور خرید کون گیا ہے؟ کیا سنیا میں نہیں جانتا۔ فرمایا جو اونٹ بیچنے آئے وہ میکائیل تھے اور جو خرید کے لے گئے وہ جبریل امین تھے۔ فرمایا جو آئے وہ جبریل، جو آئے بیچ گئے میکائیل تھے اور جو لے گئے اور بندوبست کرا رہا تھا میرا مولا خدا قدبیر مجلس بو، بندوبست کرا رہا تھا میرا رب، میرا رب بندوبست کرا رہا تھا بہنوں بیٹیوں۔ فرمایا جو بھی اچھے عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے، حیات طیبہ دے دیں گے اسے، پاکیزہ زندگی۔ شرط کیا ہے؟ من عاملہ صالحہ، نیک عمل کرے۔ کون سے عمل کرے؟ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا سونا جاگنا محتاط ہو اس کا، وہ نیکی کرے۔ قرآن پاک کے لفظوں کے حسن پر غور فرمائیے گا، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں، صاف ستھری زندگی، معیاری زندگی، خوبصورت شب و روز، آئیڈیل زندگی جس کو لوگ کہیں گے وہ والی زندگی اسے دیں۔ اور دوسرے مقام پر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے گا
جو ہمارا کھا کے چہرہ کسی اور طرف کرے گا، جو چلے گا ہماری زمین پر لیکن توجہ کسی اور طرف ہوگی، آسمان کی چھت ہماری بنائی ہوئی لیکن اس کے خیالات کہیں اور ہوں گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، فرمایا ہم اسے تنگ زندگانی عطا کر دیں، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ گناہ زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، نیکی زندگی میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ آپ کو اگر زندگی میں سکون چاہیے ہو تو آپ کسی غریب کی خدمت کر کے دیکھیں، اللہ کتنا سکون عطا کرتا ہے۔ آپ بڑے پاورفل بھی ہیں، بڑے طاقتور بھی ہیں اور بڑے باوقار بھی ہیں، لیکن کسی کو گالی دے کے آپ کا دل کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، تکلیف ہوگی، اس کے اندر آزمائش ہوگی۔ ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں، ڈاکٹر وہ کہتے ہیں گناہ کرنے سے آدمی جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے، لیکن وہی عمل اگر وہ بطور نیکی کرتا ہے تو اللہ اس میں اسے قوت عطا فرماتا ہے، اسی عمل میں اللہ اسے قوت عطا کر دیتا ہے۔ میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، اس بات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میرے عزیز یہ یاد رکھے کہ نیکی آپ کو سکون دے گی، نیکی آپ کو ٹھنڈا کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں پہ عذاب نازل کیا اور قرآن مجید فرقان حمید نے ان قوموں کے تذکرے بیان فرمائے۔ بھائی کس لیے بیان کیے؟ کہ ہم عبرت حاصل کریں، ہم یہ غور کر لیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا، اس کام سے ہم نے بچنا ہے، ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم پہ یہ عذاب نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا، اس میں شک نہیں۔ پر اللہ نے بیان کس لیے کیا تھا؟ بیان کیا قرآن مجید معاذ اللہ کسی ایسی چیز کا بیان کرتا ہے جس کی ضرورت نہ ہو؟ قرآن پاک نے ایک ایک حرف ایسا بیان کیا جس کی مسلمان کو ضرورت تھی۔ قوم نوح کا ذکر فرمایا قرآن پاک نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو حضرت نوح علیہ السلام نے 1500 سال سمجھایا ہے۔ 15، کچھ لوگوں نے 950 سال لکھا ہے نا، اعلیٰ حضرت نے لکھا 1500 سال عمر ہوئی حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ بندے کو جلدی سزا نہیں دیتا، بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ رب کریم اس طرح بھی فرماتا ہے کہ جب بندے مجھے بھول جاتے ہیں تو میں ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ تو ہے نا کہ میرے اندر کہ میں جدھر جاتا ہوں خیر ہی خیر ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری عقل ہے، حالانکہ اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے، اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے۔ گناہوں کی سزا کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے متنبع کرنا، تنبیہ کرتا ہے اللہ، بندہ متنبع ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مہلت دینا، اور ایک تیسرا ہوتا ہے اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ تھوڑا سا سمجھیے گا، انسان پر کوئی آزمائش آئی، فوراً اس کی چھٹی اس نے کہا کہ وہ فلاں جگہ غلطی کی تھی تب ایسا ہوا ہے۔ ہوتا ہے نا کئی دفعہ آواز آتی ہے نا اندر سے، چلیں بول دے کچھ نہیں ہوتا آپ کو، اللہ جانتا ہے یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو، اور ہماری تو ویڈیو بھی نہیں گھومتی، یعنی خبر بھی نہیں ہو کہ کس نے ہاں کر دی کس نے نہ کر دی۔ آپ بغیر ٹینشن کے بات چیت کریں، آج کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ تعالی۔ آتی ہے اندر سے آواز، میں آپ سے اس لیے ان چیزوں کی تصدیق کراتا ہوں کہ باقیوں کو بھی آتی ہے کہ نہیں، اس لیے تصدیق۔ کبھی کوئی کسی جگہ انسان پریشان ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہاں مجھ سے ہوتا ہے نا جی، جس کو یہ نصیب ہو جائے بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر تجھے دنیا میں سزا مل گئی تو بچ گیا ہے، سمجھ پھر اللہ کرم کرے گا، آخرت میں سزا نہیں دے گا۔ اور یہ یاد رکھ لے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی، ویعفو عن کثیر، فرمایا کثیر گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ یہ جو تیری زندگی میں دکھ ہے نا، یہ بھی میری قلیل سزائیں ہیں، یہ کثیر پر سزا، یہ قلیل ہے، قلیل یہ جو تمہاری زندگی میں تکلیفیں انسان کو سزا ملتی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، گھوڑا شرارت کرنے لگ گیا،
اچھلنے لگ گیا, کودنے لگ گیا. تو حضرت فضیل بن عیاض نیچے اترے, ایک کونے میں جا کے نماز کی نیت باندھ لی, 2 رکعت نماز پڑھی, پھر دیر تک استغفار پڑھتے رہے, روتے رہے, دعا کرتے رہے. واپس آئے, خادم عرض کرنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی, گھوڑے نے تھوڑی سی شرارت کی, وہ بدکا ہے, آپ نے اس کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کر کے آپ نماز میں لگ گئے. تو حضرت فضیل بن عیاض فرمانے لگے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو جو چیزیں اس کی فرما بردار ہوتی ہیں وہ اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتی. تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے, اس لیے ایسا ہوا ہے کہ میرے گھوڑے نے میری, تو میں توبہ کر میں لگا ہوں. اور اب دیکھتا ہوں بیٹھ کے بھلا کیا ہوتا ہے. میں نے سچی توبہ, حالانکہ مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں بولوں, پر کھری اور سچی توبہ کی. دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا بالکل صحیح ہو کے ساتھ چلنے لگ گیا.